بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کی کالز کا ہوتا ہے۔ ہماری ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ چل رہے ہوں گے، آپ کالز کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کو ہمارے سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جتنی بھی توفیق دی انشاءاللہ تعالی عقل زعفران جسے کہتے ہیں دنیا کی عقل جو ہے اس کے اور شریعت کی حدود کے مطابق جو بھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق دی حل ہو سکے گا وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ عمران مظاہری صاحب ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ علامہ صاحب، اگر آپ آج ہم نے بات کرنی ہے مباہلے پہ، لیکن ایک درخواست کے طور پہ نا ایک بات جو ہے وہ آپ کو ہدیتاً پیش کر رہا ہوں۔ ہماری محبت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نا امت کی یہ بڑی خصوصی خاص ہے۔ مثال کے طور پہ یہ میں تنزن کہہ رہا تھا بات، ہارون رشید کا زمانہ تھا تو وہاں پہ ایک شخص آیا دور دراز سے اور اس نے آ کے کہا کہ جناب مجھے بات سمجھائی جائے، اور علماء کرام سارے دربار میں بیٹھا کرتے تھے جس طرح آج کل بھی نہیں کہتا آگے، تو وہ وہاں بیٹھے تھے تو اس نے سوال کیا کہ سوال بڑا مزیدار تھا۔ اس نے کہا جناب یہ بتائیے کہ اللہ کہتا ہے کہ آسمان کے لیئرز ہیں، یعنی کہ جس طرح پیاز کے لیئر ہیں ایک چھلکے سے دوسرا تیسرا، تو یہ آسمانوں کے لیئرز ہیں، اس طرح تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے تو وہ کون سا طریقہ تھا کہ آسمان پھٹتے چلے گئے اور رسول چلتے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ آسمان جڑتے کیسے چلے گئے؟ تو میں نے جب یہ سوال ان کا پڑھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ 1300 سال میں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ سوال کسی نے حضرت آدم کے آسمان سے اترنے پہ کیوں نہیں کیا کہ آسمان سے جب آدم علیہ السلام اترے تو آسمان کیسے پھٹا تھا، اور وہ پھر یہ سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ کیوں ہوا، یہ میں بات چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، اور وہ جواب دینے کی بجائے انہوں نے جو آرگومنٹ پیش کیا ہارون رشید کے دربار میں، انہوں نے پیش کیا کہ یہ جو معراج تھا یہ جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا، اس لیے آسمان کے پھٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اب میں پھر آپ سے یہ ہاتھ باندھ کے درس کر رہا ہوں، جب ہمارے علماء کے پاس جواب نہیں ہوتا نا تو وہ اپنے عقیدے کو تھوڑا سا نا اس طرح سے ٹویسٹ کر لیتے ہیں، کہہ سکتا ہوں یہ بات، اس طرح سے کر لیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ میں بات جو پڑتی ہو۔ تو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں ابھی ایک فرزند رسول موجود ہیں زمانے میں، آپ نے امام جعفر صادق کا ذکر کیا اور ان کو کہا کہ ان سے جا کے پوچھیے۔ امام جعفر صادق سے جب یہ بات پوچھی گئی، دیکھیے اس زمانے میں نہ کسی نے ایرو ڈائنامکس پڑھی ہوئی تھی، نہ ایکسپینشن آف یونیورس پڑھی ہوئی تھی، نہ کسی نے بلیک ہول پڑھا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا کسی کے پاس۔ لیکن یہ جو میں مثال پیش کر رہا ہوں نا، یہی مثال آج بھی آپ ایکسپینشن آف یونیورس میں اور ایرو ڈائنامکس میں، وہ چاہے F-16 ہو چاہے F-35 ہو، یہی مثال پیدا ہوتی ہے، لیکن صرف چیز کا فرق ہے کیونکہ وہ چیز تب تک ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کہ کبھی کشتی میں سفر کیا ہے؟ کہا حضور بہت دفعہ کیا ہے۔ کہا وہ پانی کو چیرتی کیسے ہے؟ کہا وہ سامنے کہتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھو تو پانی چیرا نظر آتا ہے یا جڑا نظر آتا ہے؟ کہا جڑا نظر آتا ہے۔ کہا اسی طرح آسمان بھی چیرتے ہوئے میرے نبی گئے اور واپسی پہ وہ آسمان جو ہے وہ اسی طرح جڑتے ہوئے گئے۔ جب تک آپ کے پاس وہ شعور، وہ عقل، وہ دانش، وہ فہم نہ ہو جس سے کہ آپ بات کا فتویٰ دے سکیں، عقل کی بات کا فتویٰ دے سکیں، تو یہ ہرگز ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے عقائد کو ہی بدل لیں۔ نہ بھی سمجھ میں آئے نبی کی بات کو ویسے ہی ماننا چاہیے۔ حضور اقدس جو 24 ذی الحج گزرا یہ بڑا ہی اہم تھا، ہم نے بدقسمتی سے اس کا ذکر پتہ نہیں کیوں نہیں کیا۔ یہ سورہ آل عمران میں جو 11ویں سورہ ہے، آیت ہے، اس پہ ذکر کیا گیا ہے مباہلے کا۔ یہ جو لفظ ہے یہ بے ہے اور لام، یہ جہاں بھی لفظ آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت سے باہر نکل گیا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ مباہلے کی اہمیت ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں، جیسے آپ نے فرمایا کہ مباہلہ جو ہے وہ ایک بڑا اہم دن ہے اور اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ سچے اور جھوٹے ہونے کا فرق ہے۔ بلال بھائی آپ دیکھیں کہ بائے بسم اللہ سے سینے بالناس تک آپ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں ان کی جب تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے مختلف اس کے مصادیق سامنے آتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مصداق ہے، کوئی کچھ کہتا ہے مقصد کو، یہ آیت اس کے لیے اتری تھی، اس کا مصداق یہ ہے، اس کا مصداق یہ ہے۔ لیکن آیت مباہلہ وہ واحد آیت ہے قرآن حکیم میں کہ جہاں بھی آپ پڑھیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ یہ 5 افراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا،
امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ 5 افراد عیسائی وفد سے، جو کہ یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ جناب عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، جی تو اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، وہاں پہ مسجد میں گفتگو ہوتی رہی، اور پھر مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں عیسائی نجرانی بیٹھے نبی پاک سے گفتگو کرتے رہے۔ جی، صرف ایک جو فرق پڑا وہ یہ تھا کہ جب وہ آئے تو ان کا جو اپنا ایک کلچر تھا اس کے مطابق زرق برق لباس، ریشمی اور سونے کے کنگن اور یہ سب کچھ انہوں نے پہنا ہوا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف چہرہ نہیں کیا۔ ٹھیک، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ خلق عظیم کے مالک ہیں، اور یہ اس طرح انہوں نے ہماری طرف چہرہ ہی نہیں کیا۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں مزاج آشنائے مصطفیٰ سے آپ کو ملاتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ آپ کو بتائیں گے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی سے اور علی کو بلایا گیا۔ جی، واہ، تو انہوں نے کہا کہ پہلے یہ جو نسوانی لباس ہے، اور یہ زیورات جو نسوانی، ان کو اتاریں اور پھر آپ جائیں، اور انہوں نے پھر وہ یہ خواتین والے لباس اتاریں، یہ زیور اتاریں، یہ زرق برق اتاریں، اور مردوں کی محفل میں آج کے لوگوں کے لیے بھی تو ہے نا، جی آج کے لوگوں کے لیے بھی آف کورس ایسا ہی ہے۔ تو وہ جب دوبارہ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا، طعام پیش کیا، مشروبات پیش کیے، اور پھر کہا کہ کیا مقصد ہے تمہارا آنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک لے کے آئے ہیں سوال آپ کے لیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دلائل دیے، لیکن وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم اگر فکری طور پہ قائل ہو بھی جاتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ ماننا نہیں ہے۔ تو پھر جبریل یہ آیتیں لے کے اترا کہ اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ كَمَثَلِ آدم۔ ہوتا یہ ہے کہ مباہلہ کے حوالے سے خاص آیت ہے جسے کوٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں ایک لفظ ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کا کانٹیکٹ ضرور دیکھیں۔ وہ یہ ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ میرے حبیب علم آنے کے بعد بھی جو آپ سے جھگڑا کرتا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو وہ جو بات ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے آیت میں، فمن حاجہ کا، جو آپ سے جھگڑتا ہے، فی ہے، اس میں۔ اب وہ جو اس میں ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی سٹوری تو ہو کہ جس کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ اگر آپ پچھلی آیت پڑھیں گے تو وہاں خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ كَمَثَلِ آدم، کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ میں نے اسے تراب سے خلق کیا اور پھر اسے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق جو ہے وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے اور اس میں شک نہ کرو۔ علم آنے کے بعد شک نہ کرو۔ پہلا درس مباہلہ یہ ہے کہ علم ہو تو جھگڑا نہیں کرتے، یعنی فمن حاجہ کا فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے باوجود یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں مباہلہ کا پہلا درس اس امت کے لیے یہ ہے کہ علم ہو تو پھر جھگڑا نہیں کرتے، اور اگر آپ جھگڑنا چاہتے ہیں تو آپ پھر یہ بتائیں کہ ہم صاحبان علم نہیں ہیں، ہم جاہل ہیں، اس لیے کہ جہالت ہی تقاضا کرتی ہے کہ آپ جھگڑیں۔ کیا بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ فرزند خدا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کے باپ کا نام بتا دیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ حل تعرفون آدم، کیا آدم کو جانتے ہو؟ ان کا جی بالکل جانتے ہیں۔ وہ تو ماں کا نام ہے، اس کا تو نہ باپ کا نام ہے نہ ماں کا نام ہے۔ واہ واہ واہ، تو خدا یہ آرگومنٹ نہیں بنتا، آرگومنٹ بنتا نہیں ہے۔ تو خدا نے یہ فرمایا کہ اگر یہ علم آنے کے بعد بھی آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فقل، تو انہیں کہہ دیجئے، تعالو، آئیے، ہم بلاتے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، نساء کو تم بلاؤ اپنی، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے بلال بھائی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے نفس کو بلاتا ہوں، یہ بڑی ہی عجیب بات ہے، بہت عجیب۔ یا تو میں یہ کہوں کہ میں آتا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں گا کہ میں کسی کو بلاتا ہوں تو اپنی ذات کے بارے میں کم از کم میں یہ نہیں کہہ سکتا دنیا کی کسی زبان میں، آپ اس کے لیے کوئی ایسے لفظ نہیں ہے، مروج ہی نہیں ہے بالکل۔ ہاں جی۔ تو رسول اکرم کو خدا نے یہ کہا کہ نکو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی نساء کو، تم اپنے نساء کو، ہم اپنے نفوس کو، تم اپنے نفوس کو، ثم نبتہل، پھر رجوع اللہ کرتے ہیں۔
ہاں رجوع اللہ مطلب عاجزی کے ساتھ اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی نہ ہم بات کریں نہ تم بات کرو، پھر اللہ فیصلہ کرے، اللہ کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دیں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. میں کال لے لوں پھر اس بات کو کنٹینیو کروں گا، کیونکہ اس میں بہت سے اور ایسے نقطے ہیں جن کے اوپر ہم بحثیت علماء کرام یا بحثیت امت بالکل ڈبیٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ وہ جو عاقب والی بات ہے وہ آپ نے مجھے سنانی ہے کہ وہ کیا بات تھی. جی عفت السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام جی میرا پتر. سر میری 2 بھانجیاں ہیں، ایک کی شادی ہوئی ہے تو ایک کی منگنی ہوئی ہے، میں نے ان کے متعلق پوچھنا تھا. جی فرمائیے بیٹا. ایک میری بھانجی ازرا ہے، اس کی نا 3 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، اس کے ہسبینڈ کا نام جہانگیر ہے. ان کی آپس میں اتنی لڑائیاں ہیں. جہانگیر اور نسیمہ. ہاں جی ٹھیک. اور دوسری کا نام فروا ہے، اس کی بلال کے ساتھ منگنی ہوئی ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا یہ رشتہ کیسا رہے گا. اچھا مجھے پہلے تو آپ خالہ لگی ان کی؟ ہاں جی میں خالہ ہوں. آپ کو دوسروں کی زندگی میں خالہ اتنی مداخلت کی کیوں مطلب ضرورت ہے کہ آپ ضرور جانیں کہ وہ کیسا رہے گا؟ سر میری بات نہیں، ہماری بہن ہمارے گھر میں تو رہتی ہے، وہ بیوہ ہے. تو وہ ہم ہی نے ان کے سارے مسئلے دیکھتے ہیں. تو آپ ان کے لیے دعا نہیں کرتی؟ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ان کی بچیاں اپنے گھر کی ہو جائیں، ان کے لیے کبھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ پیدا ہو. یہ رویہ ہونا چاہیے خالہ کا، ماسی کا. ماسی ہوتی ہے ماں جیسی، تو وہ دعا کرتے ہیں اس معاملے پہ. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بات ہے نا کہ کوئی میرا دل کرتا ہے جو جھانکتا ہے کسی کے گھر میں کہ میں اس کی آنکھ میں نیزہ ماروں، یہ تشبیہ کے طور پہ بات کی گئی. لیکن اس میں بڑا سبق ہے کہ لوگوں کے گھروں میں، ہم تو گھروں میں چھوڑ ہم تو عفت لوگوں کے دلوں میں بھی جھانکنا اپنا حق اور فرض سمجھتے ہیں. یہ نہ جھانکنا جو ہے نا یہ بڑا اچھا کام ہے. میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں نا تو آپ نے لمحہ مجھے بتا دینا ہے. جب آپ اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں نا تو آپ کو اخلاقاً تمیزاً شعوری طور پہ رخصت کرنا آنا چاہیے. آپ رخصت کرنے کے بعد بھی جب فالو اپ کرتے ہیں نا، یہ بڑے کمال کی بات ہے. اور یہ بات معاملہ جو ہے یہ صرف سب کانٹیننٹ میں ہی اویلیبل ہے، اور خصوصی طور پہ امت رسول میں تو یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے نا پاکستان میں، کہ ہم نے پوچھنا ہوتا ہے صبح شام فون کر کے پھر کیا حال ہے، اور کچھ نہیں تو پھر اور سنا. مطلب یہ کب ہم باز آئیں گے، ہم کیوں دعا نہیں کریں گے؟ مثال کے طور پہ دونوں رشتوں کے اندر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بچیوں کی جو ناک ہیں اور مزاج جو ہے وہ تلخ ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو اب علم ہو جانا چاہیے. اب اس بحث کرنے والی ایک خاتون کے ساتھ وہ جو شوہر ہے وہ کتنا اچھا رشتہ گزار سکتا ہے، اس کے اوپر میں جملے اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ اب پھر میری اس پہ کلاس ہوگی کہ آپ نے کیوں کہہ دیا، یہ اس کا حق ہے وہ بحث کرے، ضرور کرے. پھر تو اگر چین چاہیے نا گھر میں تو جتنی مرضی بڑی آپ کی کشتی ہو کپتان ایک ہی ہوتا ہے. آپ کوئی اللہ کی بات قبول نہیں ہے تو پھر ٹائٹینک کی مثال لے لیں. کون سی بات ہوگی جو آپ کو قبول ہوگی؟ جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں ان کو اسی طرح چلنے دو. لوگوں کے گھر میں مت جھانکو. دونوں بیٹیوں کو کہو کہ وہ یا سلام یا مومن یا اللہ اپنے غصے کے لیے پڑھیں. دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ اپنے منہ کو بند کرنے کے لیے پڑھیں. یہ دونوں تسبیحات پڑھتے رہیں. آئی ایشور یو مسائل نہیں ہوں گے. اگر مسائل ہوں گے تو پھر تم نے مجھے بتانا ہے. لیکن لوگوں کے گھروں میں فت جھانکنا، خود اور بہن کو اور اپنی ان بیٹیوں کو بتا دینا کہ گھروں میں نہیں جھانکتے، دلوں میں تو بالکل ہی نہیں جھانکتے. جی جویریہ السلام علیکم بیٹا. جی جویریہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا ٹی وی بند کر دو بیٹا. جی نہیں چل رہا، ٹی وی نہیں چل رہا. جی بیٹا بتائیے. اچھا مجھے آپ سے بس 2-3 سوال کرنے ہیں اپنے بارے میں. جی بسم اللہ. مجھے یہ کرنا ہے کہ میری لائف میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا میں نظروں میں بہت جلدی آ جاتی ہوں. کس کی؟ میرا کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے. کس کی نظروں میں آ جاتی ہو جویریہ؟ لوگوں کی نظروں میں آتی ہوں. مطلب جب میری کوئی بات مطلب جتنا میری جاب ہونے لگی ہے یا کہیں میشن ہونے لگا ہے تو وہ کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے. اور ایک دفعہ نہیں، ہر دفعہ. اچھا. اور دوسرا یہ کہ نا ابھی میں نے جاب اسٹارٹ کی ہے لیکن نا مطلب وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے مطلب کی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. لیکن مجھے آپ ایسا وظیفہ دے دیں جس سے مطلب میں بہت کامیاب ہوں، یا میں محنتی تو ہوں لیکن کامیابی مجھے ابھی تک ویسے نہیں مل رہی جیسی میں چاہتی ہوں. اچھا. تیسری شادی کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں. مطلب شادی کی دفعہ بھی یہی ہوتا ہے کہ مطلب
काम आगे नहीं चल पाता। हाय जवेरिया, देखो इसमें से आधी तुमने बातें जो की है ना, मैं अब तुम लाइन पे रहना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। आधी बातें आपने सही की हैं, आधी आपने गलत की हैं। पहली बात तो ये कि आपके ऊपर कोई नज़र नहीं है, आपकी अपनी जो काबिलियत है वो अधूरी है, आपको भी इस बात का इल्म है। इसलिए जब तक आप अपनी काबिलियत को मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक अच्छी नौकरी के ऊपर रहना मुश्किल है। दूसरी बात यह कि जितने भी रिश्तों में आप पड़ी हैं वहाँ पे कोई ना कोई हंगामा इस तरह का है कि आपकी अगर चाहत हो भी तो आपके घर की चाहत नहीं है वहाँ पे, या दूसरे शख्स की चाहत नहीं है। आपके एम्बिशन बहुत ज़्यादा हैवी हैं। मिसाल के तौर पे आप बाहर सेटल होना चाहती हैं, बाहर सेटल होने का रिश्ता आएगा तो बात बनेगी। अब वो आएगा, काएगा, होगा तो फिर होगा ना। तीसरी चीज़ ये कि ख्वाहिश जो है वो अब हदीस कुदसी सामने रखो, अल्लाह की होती है बेटा, इंसानों की नहीं होती। अल्लाह इंसान की ख्वाहिश को तब पूरा करता है जब आप अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की ख्वाहिश में जुम कर देते हैं, ऐसे ही है ना जी, जुम कर देते हैं। जब तक आप ये अपने अंदर वो नहीं लेकर आएंगी, आजिज़ी और ठहराव नहीं लेकर आएंगी, और आप यही समझते रहेंगे कि मुझे नज़र लग गई लोगों की। आपको पता है कि ऐसी कोई खुसूसियत नहीं है, आपको पता है, मैं अगला जुमला नहीं कह रहा, कोई ऐसी खुसूसियत नहीं है जो कि नज़रों में आए। इसलिए ये बदगुमानी करना, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको इससे परहेज़ करना चाहिए। लाहौल की तस्बीह, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की और आयत करीमा की, सेहत तुम्हारी आइंदा आने वाले वक्त में तुम्हें हार्मोन्स का प्रॉब्लम जो है तुम्हें पता है कि वो होगा या अभी शुरू हो गया है, लेकिन 30s के बाद तुम्हें ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। इसलिए दोनों चीज़ें पढ़ती रहो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करे इंशाअल्लाह ताला। हुमा अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी हुमा बोलिएगा बेटा। हाँ जी बिलाल भाई, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, हुमा नाम है मेरा। मैं आपसे मेरे 2 क्वेश्चन से अगर आप मेरी रहनुमाई करें उसमें। फरमाइए बेटा। तो मेरा एक भाई है और एक बहन है छोटी। भाई का नाम अमार है और उसका ये मसला है कि वालदा का नाम मेरी जाहिदा है जी। और उसका मसला ये है कि हमने उसकी शादी, 2 शादियाँ उसकी हुई हैं माशाल्लाह। पहली शादी उसकी 22 साल की उम्र में उसने अपनी पसंद से ही की, ठीक, और वो 3-4 महीने रही और फिर वो छोड़ के चली गई लड़की। खातून का नाम बता सकते हैं? उस लड़की का नाम था साइमा। साइमा जी। और 3 साल बाद फिर दोबारा हमने यानी शादी की भाई की, वो भी उसने अपनी पसंद से ही की, बस थोड़ा वो इस तरह का था जिद्दी, उसने अपनी पसंद से ही की। उसका नाम था हिफ्जा। अच्छा, तो वो भी खत्म हो गई? हाँ जी वो भी खत्म हो गई। अब हम परेशान हैं उसके लिए और अब हम चाहते हैं कि कोई अच्छी ऐसी लड़की हो। उससे समझ नहीं आती कि क्या वजह बनती है जिसकी सिलसिले में हमारा कि मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से भी और उसको भी समझाते हैं, लेकिन कोई ऐसा सिलसिला समझ नहीं आती कि क्या वजह बनती है और एकदम से रिश्ता ख़त्म हो जाता है। आपको अभी तक दोनों में से एक चीज़ का भी होमा नहीं इल्म के डिवोर्स की वजह क्या थी? बस उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। बच्चियाँ इस तरह की थी कि वो मतलब घरेलू नहीं, जिसे कह सकते आप, मतलब घर नहीं संभालने वाली थी या कुछ भी कह सकते, लेकिन समझ से बाहर थी। हमें नहीं समझ आया कि अचानक इतना बड़ा मतलब स्टेप लेना, आपको पता है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों ने ऐसे ही किया। और अब मेरे वालिदैन दोनों बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं और परेशान भी हैं इस सिलसिले में। पहली बात तो ये, मैं तुम्हें इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा ना एक हमारे रिश्तेदार की एक बच्ची जो है वो आई, मेरी माँ मैट्रिक पास नहीं थी लेकिन उसके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर थे, तो उसने आके ना कुछ 2.5 घंटे मेरी माँ का दिमाग खाया बोची खाने में पीढ़ी पे बैठ के कि जी मैं ये करना चाहती हूँ तो मैं ये करना चाहती हूँ। उसके 2 बच्चे भी थे, तो 2.5 घंटे के बाद उसने क्या चाची तुसी दसते कुछ नहीं, मैंने पाए कोई मशवरा नहीं दे रहे। चाची कहती है जे नबी दी धी चढ़ी है वो चक्की पीस सकती है तो तेनों मौत पई है, बस ख़त्म। ये कमाल बात है। हमारी बच्चियाँ जो हैं ये सबक कहाँ से लेती है, मेरी तो ये समझ में नहीं आती बात, खुदा की कसम। और कहाँ नबी की बेटी का, वो खुदा का नाम है अली, सारी दुनिया के मर्दों के बालों जितने भी अली बन जाए ना इस दुनिया में, कायनात में, माफी के साथ, मेरी सईदा का मुकाबला नहीं हो सकता। और लेकिन खुदा के वास्ते वो 3-3 दिन भूखी रह के जो रोजे रख रही है, वो अपने स्टेटस का फायदा उठा रही। वो जो सरदार है औरतों की जन्नत में, वो चक्कियां पीस रही है। वो अपनी कमाई जो मियाँ लेकर आता है वो कैदी को और आज फकीर को दे देती है। सबक कहाँ से ले रहे हैं?
جہاں سے آپ سبق لیتے ہیں اس انسٹیٹیوشن کو پہلے ٹھیک کریں, پھر اگلی بحث کریں. لیکن یہ 2 ڈیورسز کے بعد اب کیا کرنا چاہیے, واپس آئیے, آپ سے عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مباہلہ تھا اس کے اندر جو ان کا ایک لیڈر راہب تھا, اس کا نام عاقب تھا. جی عاقب کا جو واقعہ ہے اس کے بچے کا, وہ ذرا مجھے تھوڑا سا سنائیے لوگوں کو, وہ بڑا خوبصورت ہے. وہ اس طرح ہے کہ جب یہ وفد آنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو یہ تیاری کر رہے تھے. جی. تو عاقب کا جو بیٹا تھا, وہ جس خیمے میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, اس کی جو تناب تھی لگی ہوئی, اس کے ساتھ جو اس کی کیل کے ساتھ لگی تھی, تو اس کے ساتھ اس کا پاؤں اٹکا اور منہ کے بل گر گیا. اور جیسے ہوتا ہے کہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں کسی سے ملنے کے لیے, تو کوئی حادثہ ہو جائے تو الٹی سیدھی باتیں منہ سے نکلتی ہیں کہ ادھر جا رہے تھے, اس وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اس نے معاذ اللہ کوئی نازیبا گفتگو کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو اس کے باپ نے آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا کہ ایسی گفتگو مت کرو, وہ سچے ہیں. جانے سے پہلے ہی پتا تھا. جی, جانے سے پہلے کہ وہ سچا ہے. جی. واہ واہ. تو اس کے بچے نے, بیٹے نے بڑی حیرت سے دیکھا, اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو ہم کس مقصد ہم کیوں جا رہے ہیں پھر. تو اس کے باپ نے یہ کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ 100 افراد جھنڈے لے کے نکلتے ہیں, اور گھڑ سوار ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے, اور جہاں ہم جاتے ہیں قالین بچھائے جاتے ہیں, اور دربار میں ہم جاتے ہیں حکومت کے تو ہمیں پیسوں سے نوازا جاتا ہے اور جواہرات دیے جاتے ہیں. جس دن ہم نے یہ بتا دیا کہ وہ سچے ہیں اور وہ نبی ہیں, یہ سب کچھ بند ہو جائے گا, تو ہماری دکانیں جی بند ہو جائیں گی. تو پھڈا سارا دکانوں کا ہے, وہی دکانوں کا پھڈا آج تک جو ہے وہی چل رہا ہے کہ دکانیں ہیں اور بس اسی پہ قربان کیا جا رہا ہے حقائق کو. اچھا, ویسے اس معاملے میں تھوڑا سا فرق پتہ کیا ہے علامہ صاحب, کہ نجران کے اس عاقب کو پتہ تھا کہ حق کون پر ہے, وہ جاہل نہیں تھا. جاہل نہیں تھا. اور اس نے اپنے لوگوں کو جو کہ بحث کر رہے تھے جب وہ مشورہ لینے کے, تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ نبی حق پر ہے اور ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. یہ میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں, یہ جو علامہ صاحب بات کریں, یہ امام اسحاق نے اپنی تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ حق پر ہیں, سچے, ہمارے پاس آرگومنٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ ہے اور وہ خدا ہے, ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. لیکن ہم اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جس نے بھی کسی وقت کے نبی کو جھوٹا کہا یا اس کو ماننے سے انکار کیا, اللہ نے اس کو صفحہ ہستی سے اڑا دیا. تو تم کیا چاہتے ہو کہ اگلے برس ہم اس دنیا کے اندر بندر اور سوروں کی شکل میں ہوں, ہم کیا بنے؟ یہ اتنی کلیرٹی جو ہے, یہ کیا آج ہمارے دلوں میں ہے جب ہم اختلاف کرتے ہیں کسی بات پہ؟ یا مجھے معافی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ وہ نجران کے اس راہب سے بھی شاید ہماری عقل ضعیف ہو گئی کہ ہم آج یہ بھی اپنے محفلوں میں نہیں کہتے کہ ہاں ہے تو میرا نبی سچا اور اس نے جو کہا وہ بھی سچا, میں ٹکڑوں میں اس کی ہدایت نہیں لوں گا, پورا کا پورا دین میں آؤں گا, پورا کا پورا دین میں آؤں گا. عائشہ السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں بلال بھائی؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر میری بیٹی, حکم کیجیے. بلال بھائی میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں بات کرنی تھی, ان کی شادی ہوئی ابھی 8 مہینے ہو گئے نا. ہاں. تو بھائی کی شادی بھی کی تھی, دونوں کی پہلے ہم نے بھائی کا رشتہ کیا تھا, 3 سال ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد خالہ لوگوں نے رشتہ مانگا, ہمیں آپ کی بیٹی چاہیے. ہم لوگوں نے ان کو اپنا رشتہ دے دیا, بہن کا بھی. تو 3 مہینے بعد بھائی کی شادی کی, اس کے بعد جو لڑائیاں شروع ہوئی. بھائی کا نام کیا تھا؟ ایک سیکنڈ ٹھہرو. بھائی کا نام؟ میرے زبیر. اس کی بیوی کا نام؟ اس کی بیوی کا نام تھا شبانہ. اچھا, اور تمہاری بہن کا نام؟ جو میری بہن ہے ان کا نام ہے زینت اور ان کے شوہر کا نام ہے شکیل. ٹھیک. اب شکیل میں کیا برائی پائی آپ نے, اس نے, زینت نے؟ نہیں, شکیل میں کوئی برائی نہیں, بس یہ ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے ان کا یہی لڑائی جھگڑا, بس تھوڑا تھوڑا لڑائی جھگڑا. پھر اس کے بعد اس کے شوہر نے اس کو مارا پیٹا, پھر بھی امی ابو لوگ جا کے مطلب بات کر کے صلح صفائی کر کے آ جاتے تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ مارا ان لوگوں نے. ان لوگوں نے سے کیا مراد ہے تمہارے خیال میں؟ شکیل اس قابل ہے کہ وہ زینت کو مار سکے؟ ان لوگوں سے کیا مراد؟ مطلب ان کے شوہر نے اس کو ٹماٹا ماری, جیسے تھپڑے وغیرہ مار کٹائی کی اس طرح ان لوگوں نے. اچھا. میرے کزن نے. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب سے ان کی شادی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ لڑائی جھگڑے, اور ہماری والی جو یہاں سے بھاگی گئی ہے وہ بھی وہاں بیٹھ گئی. ابھی یہ لوگ کہتے ہیں آئے ہم لوگ ان کو لے کے جاتے ہیں.
اچھا میری پیاری بہن مجھے یہ بات بتاؤ کہ جب آپ لوگوں نے رشتے کرنے ہوتے ہیں تو تب چاچے خالات پھوپھیاں تائیاں آپ کے لیے اہم ہوتی ہیں، آپ رشتے دیکھ کے کیوں نہیں کرتے، مزاج دیکھ کے کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پہ شکیل جو ہے وہ اپنی بیوی زینت سے بالکل مختلف ہے کردار میں. مثال تو ہوتا ہوں، زینت جب 5 سال کی بھی تھی تمہیں پتہ ہے وہ پنے لگاتی تھی اور اچھی بن کے سج بن کے اور ہمیشہ ایسی رہی ہے، ایکسٹریملی رومانٹک اینڈ سٹبن. شکیل سیدھا آدمی ہے دنیا میں، دکاندار، کام کر کے گھر آ کے نہا دھو کے روٹی کھا کے سونے والا آدمی. اب وہ اپریسیشن والا رشتہ بنا ہی نہیں سکتا. تو آپ اس وقت کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ جوڑے جو ہم بنا رہے ہیں بھائی، یہ خالہ پھوپھی چھوڑ دو، یہ آپس میں ایک دوسرے کی نسبت کیسے کریں گے؟ ان معاملات میں سکون چین دونوں رشتوں میں کوئی نہیں ہونا، کیونکہ یہاں پہ جو ڈومیننس ہے، جو ایکسپیکٹنسی ہے وہ پوری نہیں ہونی. دونوں سے بلکہ چاروں سے کہو کہ لاہور کی تسبیح پڑھیں اور یا رحمان یا رحیم یا کریم کی تسبیح پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. لاہور کی تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ تک پڑھنا ہے، کیونکہ بخاری میں یہیں تک ہے. جی عائشہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال بھائی کی طبیعت کیسے ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا. بلال بھائی میری بہن ہے، اس کا نیم نورین ہے، تو اس کے لیے پروپوزل آیا حسیب کا، اور حسیب کی مدر کا نیم یاسمین ہے، اور وہ اس کا نیم بھی چینج کرنا چاہتے ہیں. شفق کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا نیم شفق. اس کا نام نورین کا وہ شفق رکھ دیں یا اندھیرا رکھ دیں یا دن رکھ دیں یا سحر رکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ایبسلیوٹلی. یہ جو نکاح نامے پہ نام بدلنے کی روایت ہے، پتہ نہیں کیوں آدھے لوگ کہتے ہیں امام جعفر صادق سے ہے. میں نے کہیں نہیں پڑھا امام جعفر صادق سے کہ امام کہتے ہیں نکاح پہ وقت بدل. تو میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کوئی مثال نہیں ہے ایسی، کوئی مثال نہیں ہے ایسی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس کا نام شفق ہو یا نورین ہو، اس کے کریکٹر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ پھر بھی اپنی بات پہ ضد پہ قائم رہے گی، وہ پھر بھی ڈومیننٹ رہے گی. حسیب اس معاملے میں ان ہیپی میرڈ مین سمجھے گا اپنے آپ کو، اور یہ اختلاف کے ساتھ تب تک چلتا رہے گا جب تک حسیب 100% سبمٹ نہیں کر دیتا. لیکن اس سبمیشن کے اندر ایک پرابلم اور ہے کہ حسیب اپنی والدہ کے قریب ہوگا، اور نورین کو یہ بات نہ والدہ والی پسند آئے گی نہ حسیب کی اپنی والدہ کے پاس ہونے کی. اگر حسیب کو یہ باتیں قبول ہیں تو وہ اس شادی میں ضرور جائے، اور اگر نورین کو یہ باتیں اسی طرح قبول ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے جائے اور اپنے غصے پہ قابو کرے. لیکن ارلی میرج فار نورین از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ لیٹر ایج کے اندر اس کے پرپوزلز یا اس کی ہیلتھ اس کا ساتھ نہیں دے گی. پڑھنے کے لیے آیت کریمہ ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب جو مباہلہ ہے اس کا پیغام کیا امت کو لینا چاہیے، میسج کیا ہے؟ دیکھیے بلال بھائی، اس میں بہت سارے پیغامات ہیں. مباہلہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی فتح ہے، اس لیے کہ جب آپ کے دین کے اوپر زد پڑ رہی ہو اور کچھ چیلنج کر دے آپ کے دین کو، اس وقت دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو آپ ڈیبیٹ کریں، گفتگو کریں، یا پھر دین نے دوسرا جو طریقہ بتایا کہ اگر کوئی بات سے نہیں مانتا تو پھر آپ مباہلہ کریں. اور یہ آج بھی یہ چیز موجود ہے، ایسے ہی موجود ہے کہ اس کا طریقہ کار بھی باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح مباہلہ کریں اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا. آپ نے دلائل دیے مان نہیں رہا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اسلام کی فتح ہے. جیسے جنگ احزاب تھی کہ جتنے کافر مشرک سب اکٹھے ہو کے ایک احزاب حزب کی جمع ہے تو سب لوگ آ گئے تھے مقابلے میں. اب وہاں جو فتح ہے وہ ظاہر ہے کہ پورے دین کی فتح ہے. یہاں جو ہے وہ کانسیپٹس کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اسلام کی ایک ایسی فتح ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ بار بار ذکر کرنے کی ضرورت ہے، یوتھ کے لیے ضروری ہے. اس میں ایک اور بات جملہ کر دوں، بلوچستان سے کال ہے پھر وہ لیتا ہوں. جی میں پوچھوں گا، یا محرم کے دنوں میں پوچھوں گا، آپ نے اس بات کا جواب بھی نہیں دینا. جی جب اللہ رشتے قائم کر دے تو پھر وہی رشتے ہوتے ہیں. بے شک بے شک. ہم رشتے قائم کرتے ہیں سسرالی، بالکل ٹھیک. اللہ رشتے قائم کرتا ہے خونی. بے شک. جب اللہ کہہ دے کہ نبی یہ تیرے بیٹے ہیں تو یہ رشتہ قائم جو ہے یہ زمین پہ نہیں ہوا. بے شک بے شک.
بے شک. میں ادب کے ساتھ یہ محرم میں ذکر کروں گا آپ سے انشاءاللہ. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ میں تو مباہلہ کی آیت پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں میرے منہ سے تو کبھی اب لفظ نواسا بھی نہیں نکلتا. کہ قرآن نے ڈائریکٹلی نبی کا بیٹا کہہ دیا ہے تو پھر میں ایک سٹیپ آگے نیچے کیوں لے کے چلے گا دنیا کی نظر سے دیکھنے کے لیے. کیا بات ہے جی بلوچستان. السلام علیکم سر. جناب علی. سر میں اپنا نام تو نہیں. جی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. حکم. سر یہ 98 کی بات ہے جب میں کلاس 8 میں تھا تو میرے مطلب عمر لگ بھگ 13 سال کی ہوگی تو میں مسجد جا رہا تھا پڑھنے کے لیے. تو ہماری گلی میں ایک پتلی سی گلی آتی ہے, میں وہاں سے گزر رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے میرے ناک پہ مطلب کچھ رکھ دیا تو میں بے ہوش ہو گیا. اچھا. تو وہ 2 بجے کا ٹائم تھا. جب میں ہوش میں آیا تو مجھے میرے گھر سے کوئی 5-6 کلومیٹر دور پھینکا گیا تھا اور مطلب میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. تو ہمارے والد صاحب جو تھے وہ کافی سخت مزاج کے تھے, تو اس وجہ سے میں مطلب ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. آ کے میں نے امی کو بتایا کہ امی اس طرح مجھے تو بے ہوش کیا گیا. پھر میں ہوش میں آیا تو یہ 5 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے یہ میں نے بالکل پیدل طے کر کے بھاگ کے میں آیا ہوں. میں نے کسی کو لفٹ تک کے لیے نہیں کہا, میں اتنا ڈرا اور سہما ہوا تھا. اس وقت کیونکہ بڑی عید سردیوں میں ہوتی تھی تو کچھ دن سردیوں میں وہ عید میں رہ رہے تھے. پھر میری سیکنڈ کزن ہیں وہ گئی ہوئی تھی میلے پہ, جیسے عید پہ میلے لگتے ہیں. ان کی عمر اس وقت 7 سال ہوگی یا 8 سال. تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی. پھر 2 دن ہم تلاش کرتے رہے. جب ہم تلاش کرتے رہے نہیں ملی تو عید کے تیسرے روز صبح اذان کے ٹائم ان کی لاش ایک نالے سے ملی ہے. پھر ان کا جب ہم لوگوں نے مطلب یہاں پہ پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور انہیں قتل کیا گیا ہے. تو پھر ہمارے جو مطلب ایک ماموں لگتے ہیں وہ کافی سوشل ورکر ہیں, ان کے تعلقات ہیں. تو پھر انہوں نے کرنل صاحب کو کہا, کرنل صاحب نے مطلب پھر کافی پولیس کو زیادہ دباؤ میں وہ کیا. تو 1 مہینے کے اندر ایک بندہ پکڑا گیا جنہوں نے اس بچی کا ریپ کیا تھا. پھر اس بندے نے یہ مانا کہ میں نے اس لڑکے کا بھی ریپ میں نے کیا ہے. اوئے تمہارے ساتھ یعنی کہ جی سر. تو اس طرح کے لوگ جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی, میں چیف جسٹس صاحب سے, وزیر اعظم صاحب سے, ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آج کل یہ چیزیں اور بڑھ گئی ہیں اور زیادہ ہو گئی. وہ تو 98 کا مسئلہ تھا, یہ ابھی تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ایسے بندوں کو سر عام چوک پہ پھانسی دینی چاہیے تاکہ کچھ لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں. اپنی زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے, یہ لوگ ڈر کے مارے تاکہ یہ کام نہ کر سکیں. اور یہ جو آج کل میں سن رہا ہوں, آپ یقین مانے میں پوری رات روتا ہوں میرے ساتھ, کیونکہ میرے ساتھ خود یہ ہو چکا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو میں جب دیکھتا ہوں کہ دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے یا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی محفوظ نہیں آج کل, نہ لڑکا نہ لڑکی. تو پلیز گلزار احمد صاحب, چیف جسٹس صاحب, میرے آپ سے اپیل ہے کہ آپ احکامات جاری کریں کہ ایسے بندوں کو چوک پہ لٹکا کے انہیں سزا دی جائے اور انہیں پھانسی دی جائے تاکہ کوئی دوسرا یہ کام نہ کر سکے. میں تمہارے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حادثے میں سے نکالا, اور یقین کرو کہ جس عمر کا تم ذکر کر رہے ہو, میں اس عمر میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ ٹراما جو ہے, چائلڈ ہوڈ ٹراما جو ہے, انسان اس کو آؤٹ گرو کیسے کرے. لیکن ظلم کی انتہا دوسری طرف یہ ہے کہ وہ 4-5-6 سال کی بچی جو ہے, ان للہ و انا الیہ راجعون, میں کیا کہوں. لیکن میں ادب سے اپنے کپتان کو یہ درخواست کرتا ہوں, حضور کیسے درخواست کی جائے کہ خدا کے واسطے این جی اوز کے فیصلے نہیں ہیں, ایمان کے فیصلے ہیں. حضور اس پہ کیا سزا ہونی چاہیے؟ سزا کا تو ظاہر ہے جس کے ساتھ بیتی ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ اسے چوک میں لٹکایا جائے. لیکن عدالتوں کے مسائل الگ ہیں, قوانین الگ ہیں, وہاں پہ عدالتیں باؤنڈ ہیں.
کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو معاشرتی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو عدالت کر سکتی ہے وہ تو کیا جائے، اسے تو پروسیڈ کیا جائے. جب وہ ہی پورا نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہوگا؟ اور میں ادب سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں قاضی کر سکتا تو ان چیزوں کو عدل کرنے والی جگہ جو ہے وہ ہم کیسے کہہ دیتے ہیں؟ پھر ہم انصاف مانگنے کہاں جائیں؟ میں بات اپنے علماء سے کروں گا تو مجھے حضرت عمر خطاب اور امام علی کرم اللہ کے واقعات انصاف کے سنائیں گے. جب کرنے کی بات آئے گی عدل تو آپ سب میرے جیسے ہی ہوں گے. پھر